کے امپورٹنٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ آج جو ہم امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ڈسکس کریں گے جو کہ سی ایس ایس کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے اور یہ کرنٹ افیئر یا انٹرنیشنل ریلیشن کا امپورٹنٹ ٹاپک بن سکتا ہے، یعنی انڈیا اور کینیڈا کنفلکٹ۔ تو ہم پہلے اس کی امپورٹنٹ وکیب دیکھتے ہیں۔ پہلا ہمارا ورڈ ہے وہ ہے سبریب یعنی مضافات ارد گرد، نیکسٹ ہے ایکیوسیٹری یعنی الزام لگانا، نیکسٹ ہے ریٹورک یعنی بیان بازی کرنا، اور لاسٹ ہے پرسیوئنگ یعنی تعاقب کرنا۔ اب ہم اس ایڈیٹوریل کی سمری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا کے اندر وینکور کے علاقے میں جو کینیڈین شہری اور خالستان کے نامور وکیل ہردیپ سنگھ نجار، اس نام کو آپ نوٹ کر لیں، ہردیپ سنگھ نجار، ہردیپ سنگھ نجار کو گردوارے کے باہر جون کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یعنی انڈیا اور کینیڈا کے درمیان کنفلکٹ کی جو مین وجہ بننے والا ایشو تھا وہ جو ہے خالستان تحریک کے جو وکیل تھے، جو نامور رہنما تھے، ہردیپ سنگھ نجار کو گردوارے کے باہر قتل کر دیا گیا۔ جب کینیڈین وزیر اعظم نے مکمل تفتیش ہونے کے بعد اپنی پارلیمنٹ کو بتایا کہ جناب صاحب اس قتل کے اندر کون ملوث تھا، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ملوث تھی۔ جب یہ بات پارلیمنٹ کو بتائی گئی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 4 سٹیپ لیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے را کے جو ایجنٹ تھے یعنی سفارتکار بھی تھے انہیں ملک بدر کر دیا، را کے سربراہ کو بھی ملک بدر کر دیا، اور انڈیا کے جو سفارتکار تھے انہیں بھی ملک بدر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے G20 اجلاس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا۔ یہ 2 باتیں، اور تیسری جو تھی انہوں نے امریکہ اور برطانیہ یعنی ان کے جو اتحادی ہیں، جو ان کے ماں باپ ہیں، ان تک یہ بات پہنچائی کہ کس طرح جو انڈیا ہے وہ کینیڈا کے اندر کاروائیاں کر رہا ہے۔ نمبر 4 انہوں نے یہ کہا کہ یہ کینیڈین سوورینٹی کے خلاف ہے، یعنی کہ آپ کینیڈین شہری کو آ کر یہاں پر قتل کر رہے ہیں، اور یہ تھے پوائنٹ جو جسٹن ٹروڈو کے جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو پوائنٹ رکھے۔ اس کے بعد اگر ہم انڈیا کا مدعا دیکھیں تو انڈیا صاحب یہ کہتے ہیں، مودی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ تمام الزامات بے بنیاد ہے، اور الٹا انڈیا والوں نے کینیڈا پر جاسوسی کا الزام لگایا اور ان کے سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب G20 اجلاس ہو رہا تھا تو اس کے اندر اس کا پرتپاک استقبال بھی نہیں کیا گیا، یعنی کینیڈین وزیر اعظم کا استقبال نہیں کیا گیا، اور اس طرح انہوں نے یہ جو قتل ہوا اس سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا کہ ہمارا تو جناب اس سے کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں، اور ہم تو جانتے بھی نہیں کہ اسے قتل کرنے والا کون ہے۔ تو جناب صاحب اگر ہم اس کا انالیسز کریں تو یہ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات کو خراب کر رہا ہے۔ انڈیا شاید جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے اسی کی طرز پہ کاروائیاں کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو کیا کرتے ہیں وہ ایران کے جو جوہری پروگرام یا سیکیورٹی اداروں سے منسلک افراد کو ہٹ لسٹ میں رکھتے ہیں، اور فلسطین کے جو آزادی کے خیر خواہ رہنما ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں۔ جناب انڈیا صاحب بھی ایسے کر رہا ہے، یعنی خالستان تحریک کو دبانے کے لیے اس کے جو ایکٹیو جو رہنما ہیں ان پر اپنی کاروائیاں کر کے ان کی آواز دبا رہا ہے۔ اور یہ انڈیا کی جاسوسی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ آپ نے کلبھوشن یادو کیس تو سنا ہی ہوگا جو کہ انڈیا کی دوسرے ممالک کے اندر جاسوسی کو واضح کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا امپورٹنٹ ایڈیٹوریل۔ اگر آپ ڈیلی کوئی کرنٹ افیئر کے ساتھ یا ڈیلی آپ امپورٹنٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں تو گولڈن اکیڈمی کو وزٹ کریں اور CSS اور PMS کی تیاری کو مکمل کریں۔ جان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔